اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. مجھ رہے
غضب ہے کبھی کوثر یہ غل ہوگا کبھی کو جلد بلوا ہو کہ اس کے منتظر لٹ گئی جو امام مسند بھی جل چکی شہ دیکھا جو اہل شام نے ظلمت کو شام کی تجویز قتلگاہ میں کی ایک مقام کی ہوتے ہی صبح و شام میں واقعہ
کا بھر گیا فاتحہ.
بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحصيناه في إمام مبين قرآن کریم کے سورہ یاسین کی یہ آیت جس کی تلاوت کا شرف ابھی میں نے حاصل کیا، اس آیہ کریمہ میں خالق کائنات امام مبین کے علم کے بارے میں ذکر کر رہا ہے اور عالم انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ پوری کائنات ہم نے بنائی ہے، اس کا ذرہ ذرہ ہم نے خلق کیا ہے اور اس کو خلق کرنے کے بعد ہم نے اس کا سارا علم امام مبین کو دے دیا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ کو میں نے سرنامہ بیان اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ دنیا کی سب سے معتبر، سب سے عظیم اور سب سے باعظمت درسگاہ ہے۔ اگر رزق علم اہل بیت ان مجلسوں کے ذریعے سے انسانوں میں تقسیم نہ ہو سکا تو پھر انسانیت ابو جہل بن کر رہ جائے گی۔ خود معصوم کے قول کے مطابق اگر سارے مسلمان مل کر کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھ جائیں اور وہ مسلسل علم حاصل کرتے رہیں تو وہ علم اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ حسین کا ایک عزادار حسین کی ان مجلسوں سے حاصل کر لیتا ہے۔ اور عزیزان محترم، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جتنی بھی کشیدگیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی خوریزیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں، وہ سب علمی غربت کی بنا پر ہوتے ہیں، علم کی کمی کی بنا پر ہوتے ہیں۔ جب علم کا جواب علم سے نہیں لا پاتے ہیں تو تشدد پر اتر آتے ہیں۔ ہمارے یہاں اختلافات نہیں پائے جاتے، ہمارے یہاں کشیدگیاں نہیں پائی جاتی، ہمارے یہاں خوریزیاں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں سال کے 12 مہینے تک علم کے 12 چشمے کبھی نہ رکنے کی قسم کھائے ہوئے مسلسل بہتے رہتے ہیں، جس سے دنیا سیراب ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ علم کے 12 چشمے مسلسل جاری رہتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، نماز بہترین عبادت ہے، سب سے افضل عبادت ہے۔ حی علی خیر العمل، آپ جو بھی بہتر سے بہتر عمل کر سکتے ہوں ان سب سے بہتر نماز ہے۔ لیکن ذرا آپ انصاف کر کے بتائیے
کہ اگر انسان جہل کی تاریکیوں میں ڈوب کر سجدہ کرے تو ایسے سجدوں کی خالق کائنات کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے سجدے تو ابلیس نے بھی بہت کیے تھے، اور 1-2 دن نہیں، 10-20 سال نہیں، بلکہ پورے 40,000 سال تک مسلسل سجدے کرتا رہا، لیکن ذرا سی علم کی کمی کی بنا پر ایک انکار کی وجہ سے بارگاہ پروردگار سے نکال دیا گیا۔ ذرا سی علم کی کمی ہوئی اور بارگاہ پروردگار سے رانے درگاہ کر دیا گیا۔ تو عزیزان محترم، اگر سجدہ ہو تو یقین کے ساتھ ہو، سجدہ ہو تو معرفت کے ساتھ ہو، سجدہ ہو تو اس طرح سے ہو کہ سجدہ کرنے والے کے دل میں کسی بھی طرح کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور شک و شبہ کہاں نہیں ہوگا؟ شک و شبہ وہاں نہیں ہوگا جہاں علم ہوگا۔ جہاں علم ہوگا وہاں یقین ہوگا، جہاں یقین ہوگا وہاں معرفت ہوگی، اور جہاں معرفت ہوگی وہاں انسان صرف مسلمان رہنے پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ وہ ابو ذر کی منزلوں کو تلاش کرے گا، وہ مقداد کی منزلوں کو تلاش کرے گا، وہ قمر کی منزلوں کو تلاش کرے گا، وہ سلمان کی منزلوں کو تلاش کرے گا۔ اور سلمان کی منزل کیا ہے؟ معرفت پروردگار اور محبت اہل بیت نے جناب سلمان فارسی کی منزل کو اتنا بلند کر دیا کہ خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سلمان نہ تو مہاجرین میں سے ہے اور نہ انصار میں سے ہے، بلکہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اور جناب سلمان فارسی کے اسی یقین کو سلام کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے عرض ہوا ہے کہ 1000 سجدے زمین حرم پہ ہوں، لیکن 1000 سجدے زمین حرم پہ ہوں، لیکن حصول روئے عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ 1000 سجدے زمین حرم پہ ہوں، لیکن حصول روئے عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صلوات بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور کسی نے جناب سلمان فارسی سے کہا کہ میاں سلمان، اتنا زمانہ ہو گیا تمہیں اہل بیت کی چاکری کرتے ہوئے، اہل بیت کی خدمت کرتے ہوئے، اہل بیت کی ڈیوڑی پر پہرا دیتے ہوئے، اپنے لیے کم سے کم ایک جھوپڑا ہی بنوا لیتے۔ اب دیکھیے کہ جناب سلمان فارسی کے یقین کی منزل کیا ہے، کہ اپنے لیے کم سے کم ایک جھوپڑا ہی بنوا لیتے۔ جناب سلمان فارسی مسکرائے اور اس کے بعد کہا کہ میں اس در کا بھکاری ہوں جہاں سے بادشاہوں کو بھیک ملا کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اس در سے جو مانگوں گا مل جائے گا۔ اگر 2 جہاں کی سرداری بھی میں یہاں سے مانگوں گا تو مجھے یقین ہے کہ مل جائے گی، مگر یہ بتاؤ کہ میں چھوٹی موٹی چیزیں مانگ کر کیا کروں گا؟ دنیا کی سب سے بڑی دولت محبت اہل بیت میرے دل میں ہے، اب میں چھوٹی موٹی چیزیں مانگ کر کیا کروں گا؟ اور جہاں تک گھر کی بات ہے، گھر وہ بنواتا ہے جسے آرام کرنا ہوتا ہے، آرام وہ کرتا ہے جس کے پاس وقت ہوتا ہے۔ میرے پاس وقت ہی کہاں ہے؟ دن میرا گزر جاتا ہے محمد اور علی کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے، رات گزر جاتی ہے زہرا کی ڈیوڑی پر پہرا دیتے ہوئے۔ اور عزیزان محترم، قرآن کہیں بھی انسان سے مسلمان ہونے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ قرآن نے کہیں پر بھی انسان سے مسلمان ہونے کا مطالبہ نہیں کیا ہے،
بلکہ شروع کی ہی آیتوں میں ہے ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہادی ہے۔ اب اگر قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو پہلے متقی بن جاؤ۔ جب متقی بن جاؤ گے تو قرآن ہدایت کرے گا، قرآن ہادی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہونا کوئی منزل نہیں ہے، یہ تو کفر کے بعد پہلی ارتقائی سیڑھی کا نام ہے۔ اور اب ذرا سوچ کر دیکھیے کہ اگر انسان ساری عمر پہلی ہی سیڑھی پر کھڑا رہے تو وہ جو بیکانے کا عہد لے کر بارگاہ الہی سے چلا ہے، کسی بھی موقع پر آن کر ایک دھکا دے گا اور انسان پھر سے جا کر کفر کے اندھیروں میں غرق ہو جائے گا۔ اس لیے کم سے کم اپنی اس مختصر سی عمر میں، اس مختصر سی مہلت میں، اس مختصر سے وقفے میں ایمان کے کم سے کم اتنے زینے تو چڑھ لو کہ اگر کسی موڑ پر آن کر شیطان دھکا بھی دے تو گرتے گرتے کم سے کم آخر میں مسلمان تو باقی رہ جاؤ۔ صلوات پڑھیے محمد۔ آخر میں کم سے کم مسلمان تو باقی رہ جاؤ۔ اور عزیزان محترم، جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اس آیت کو بھی پڑھتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے تو وہ پھر کسی بات سے ڈرا نہیں کرتا۔ اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں تمام مفسرین قرآن، جس میں جلال الدین سیوطی جیسے معتبر ترین مفسر قرآن بھی شامل ہیں، سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ آیت جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی، جس وقت جناب حمزہ کی شہادت کی خبر مولائے کائنات کو ملی ہے تو علی کی زبان پر بے ساختہ جملے جاری ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر یہ جملے علی کی زبان پر جاری ہوئے، ادھر آیت آسمان سے قصیدہ پڑھتی ہوئی چلی آئی۔ علی کی زبان پر پہلے جاری ہوا، آیت بعد میں اتر کر آئی۔ اب آپ سمجھیں کہ علی کی منزل کیا ہے، علی میں اور عام آدمی میں کیا فرق ہے، علی میں اور امتی میں کیا فرق ہے۔ امتی وہ ہے کہ جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد، کتابی شکل میں آنے کے بعد آیتوں کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ علی وہ ہیں تلاوت پہلے کرتے ہیں، آیت بعد میں آیا کرتی ہے۔ یا لفظ بدل کر یوں کہوں کہ جو کچھ زبان پر جاری کر دیتے ہیں بس وہی قرآن بنتا چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ بس جو کچھ زبان پر جاری کر دیا وہی قرآن بنتا چلا جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، بہترین نسل خلق کی ہے یہ خالق کائنات نے امام مبین کی، یا لفظ بدل کر یوں کہوں کہ ابو طالب کی نسل۔ دنیا میں کوئی دوسرا ایسا سلسلہ، کوئی دوسری ایسی نسل خالق کائنات نے پیدا ہی نہیں کی جس کا مقابلہ ابو طالب کی نسل سے یا امام مبین کی نسل سے کیا جا سکے۔ اتنی بہترین نسل پیدا کی ہے اپنے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے۔ ایک مثال سے واضح کر دوں کہ سبھی کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جن کے یہاں نہیں ہے دعا کیجئے پروردگار عالم بطفیل محمد اور آل محمد ان سب کو اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ تو بچے پیدا ہوتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے دل میں ارمان امڑنے لگتے ہیں کہ اب میں اس کے لیے اچھی سے اچھی غذا فراہم کروں گا، اچھے سے اچھے اسکول میں اسے پڑھاؤں گا، بہترین سے بہترین تعلیم اس کے لیے فراہم کروں گا، بہتر سے بہتر جو بھی ہو سکتا ہوگا اس کے لیے کروں گا۔ اور جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو ارمان اور امڑنے لگتے ہیں، امیدیں اور قائم ہونے لگتی ہیں
کہ اب یہ بچہ میرا پڑھ رہا ہے، پڑھ لکھ کر مثلاً میں اسے پڑھا لکھا کر انجینئر بناؤں گا، یا میں اسے ڈاکٹر بناؤں گا، یا یہ بڑا ہو جائے گا تو میں اسے پروفیسر بناؤں گا یا عالم دین بناؤں گا۔ یہ کوششیں ہوتی ہیں، یہ چاہتیں ہوتی ہیں، اور دعا کیجئے کہ اللہ ہر کسی کے ماں باپ کی امیدیں پوری ہوں اور ان کی اولاد ویسی ہی اٹھے جیسی وہ چاہتے ہیں۔ تو یہ کوششیں اور امیدیں ہوتی ہیں کہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر یا عالم دین بناؤں گا۔ لیکن عزیزان محترم، ذرا آپ انصاف کر کے بتائیے، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی بھی حالات ہوں میں اپنے بچے کو انجینئر بنا ہی دوں گا، یا میں اپنے بچے کو پروفیسر بنا ہی دوں گا، یا میں اپنے بچے کو عالم دین بنا ہی دوں گا؟ کوئی باپ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میرا بچہ انجینئر بنے ہی گا، میرا بچہ ڈاکٹر ہی بنے گا؟ کوئی باپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی دادا اپنے پوتے کی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ ایک نسل سامنے ہے، دوسری نسل اس کی گارنٹی نہیں لے سکتی۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ کوئی ایک نسل آنے والی دوسری نسل کی گارنٹی نہیں لے سکتی۔ یہ شرف صرف اور صرف دنیا میں ابو طالب کی نسل کو حاصل ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے عرب کی سرزمین پر بیٹھ کر دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان نے ابو طالب کی آنے والی 12 نسلوں کی گارنٹی لے لی۔ 12 نسلوں کی گارنٹی لے لی۔ پہلے کو دیکھ لینا، دوسرے کو دیکھ لینا، تیسرے کو دیکھ لینا، 1 سے لے کے 12 تک دیکھتے چلے جانا۔ پہلا بھی محمد ہوگا، دوسرا بھی محمد ہوگا، تیسرا بھی محمد ہوگا، 1 سے لے کے 12 تک سب کے سب محمد ہوں گے۔ رفتار بھی محمد والی ہوگی، گفتار بھی محمد والی ہوگی، کردار بھی محمد والا ہوگا، سیرت بھی محمد والی ہوگی، صورت بھی محمد والی ہوگی۔ صلوات اللہ۔ 1 سے لے کے 12 تک دیکھتے چلے جانا، سب کے سب محمد ہوں گے۔ صورت، سیرت، رفتار، گفتار، کردار سب محمد والا ہوگا۔ یہ شرف صرف ابو طالب کی نسل کو حاصل ہے کہ پیغمبر اسلام نے آنے والی ابو طالب کی 12 نسلوں کی گارنٹی لے لی۔ اور اسی موقع کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ خالق نے اس طرح اتارے ہیں محمد، خالق نے اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اور اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، ارے پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ اور یہی سلسلہ ہے کہ آپ اس گھر کے بچے کو دیکھ لیں، جوان کو دیکھ لیں، بوڑھے کو دیکھ لیں، سب رفتار، گفتار، کردار میں محمد والے ہیں۔ اور یہی کردار جب اکٹھا ہوئے تو کربلا کے 72 بن گئے، جن میں سب کی سوچ ایک سی تھی۔ یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ ان میں کس کا جذبہ شہادت زیادہ تھا، کس کا شوق شہادت کس سے زیادہ تھا۔
اس لیے کہ روز عاشورہ ہر شہید یہی چاہتا تھا کہ سب سے پہلے میں میدان میں جاؤں، اور یہ فیصلہ بھی ہوا، انصاروں کا فیصلہ تھا کہ جب تک ہم میں سے کوئی باقی ہے اصحاب میں سے کوئی میدان میں نہ جانے پائے۔ اصحاب کا فیصلہ یہ تھا کہ جب تک ہم میں سے کوئی باقی ہے کوئی ایسا نہ ہو کہ آل رسول میں سے کوئی میدان میں چلا جائے، یعنی سب کا جذبہ شہادت ایک تھا۔ اور آخر میں امام حسین علیہ السلام نے نانا سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنی قربانی پیش کر دی۔ امام حسین علیہ السلام جس وقت رخصت آخر کے لیے جناب سید سجاد کے پاس آئے ہیں تو سید سجاد کے غشی کا عالم یہ تھا کہ بابا کو سرانے پا کر یہی پوچھا تھا کہ بابا آپ کیوں مرنے جا رہے ہیں؟ میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ قاسم اور اون محمد کہاں ہیں؟ یعنی سید سجاد کے غشی کا عالم یہ تھا کہ 10ویں محرم بیمار کربلا کو وقت عصر تک یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کون کب کس طرح سے شہید ہو گیا۔ اسی عالم میں 11ویں محرم کو سید سجاد کو بیواؤں اور یتیموں کے قافلے کا قافلہ سالار بنایا گیا۔ میں تو بس اتنی ہی بات کہا کرتا ہوں کہ جہاں پر انسانیت کے صبر کی آخری حد ہے وہاں سے صبر امام حسین علیہ السلام کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں امتحان حسین کی آخری منزل ہے وہاں سے سید سجاد کے امتحان کا آغاز ہوتا ہے۔ 11ویں محرم کو بیمار کربلا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار ڈال دیا گیا، اور اسی عالم میں سید سجاد کو چلنے پر مجبور کیا گیا۔ جب کہیں پر ذرا سا رکتے تھے تو تازیانوں سے اذیت دی جاتی تھی، اور پھر اس پر ظلم یہ کہ اس قافلے کو مقتل حسین کی طرف سے لے جایا گیا۔ راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ قافلہ بیواں اور یتیموں کا مقتل میں پہنچا ہے، ہر بیوی نے اپنے کو اپنے وارث کی لاش پر گرا دیا۔ ام پروہ نے اپنے کو قاسم کی لاش پر گرا دیا، ام لیلہ نے اپنے کو علی اکبر کی لاش پر گرا دیا، بیویوں نے اپنے آپ کو اون محمد کی لاش پر گرا دیا۔ ہر بیوی اپنے وارث کی لاش پر گریا کر رہی تھی، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سید سجاد کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، توق خاردار کو سہارا دیا، آہستہ آہستہ چل کر باپ کے لاشے کے قریب آئے اور بہت غور سے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھنے لگے۔ عالم یہ ہوا کہ سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے کا رنگ زرد تھا، اعضاء و جوارے میں راشا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ پھوپھی یہ منظر دیکھ رہی تھی، زینب سے رہا نہ گیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کے قریب آئیں، اور آنے کے بعد سید سجاد کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کہا، سید سجاد، ارے اب ہمارا کوئی وارث باقی نہیں ہے، سید سجاد اپنے کو سنبھالو، یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ بیمار کربلا نے پھوپھی کے چہرے کو دیکھا اور اس کے بعد بابا کے لاشے کی طرف اشارہ کر کے کہا، پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان ظالموں نے اپنے کچھ تہائے نجس کو تو دفن کر دیا، مگر میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن کربلا کی ریت
پر پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ ایک غیرت دار بیٹے کے لیے، ایک جوان بیٹے کے لیے کیا اس سے بڑی اور کوئی ذلت کی بات ہو سکتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بوڑھے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے۔ زینب نے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا، میرے لال صبر کر، ابھی بہت منزلیں طے کرنی ہے۔ عزیزو بس اس کے بعد یہ قافلہ مقتل حسین سے گزرا، 11ویں محرم کو یہاں سے گزرا، 12ویں محرم کو کوفے کے قریب پہنچ گیا۔ کوفے کی سرحد پر جا کر اس قافلے کو روک دیا گیا۔ دھوپ کی شدت تھی، بچے بے چین ہو رہے تھے، بیویاں بے چین ہو رہی تھیں۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے بھتیجے کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا میرے لال، بیویاں پریشان ہو رہی ہیں، بچے پریشان ہو رہے ہیں، یہ قافلہ یہاں پر کیوں روکا گیا ہے؟ بیمار کربلا نے سر کو جھکا لیا، کہا پھوپھی اماں ابھی قافلہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کہا کیوں میرے لال؟ کہا اس لیے کہ کوفے کا بازار سجایا جا رہا ہے، جب بازار سج جائے گا تب یہ قافلہ آگے بڑھے گا۔ بھئی یہ سننا تھا کہ زینب نے ایک بار بھتیجے کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہا کیوں میرے لال، کیا پھوپھی کو اسی طرح سے کوفے میں جانا پڑے گا؟ کیا اسی طرح پر ہے نا سر پھوپھی کو کوفے میں جانا پڑے گا؟ عزیزو خدا کسی بھی انسان کو اس جگہ پر لا کر ذلیل نہ کرے جہاں کبھی وہ صاحب اقتدار رہ چکا ہو۔ یہی کوفہ تو ہے کہ کچھ دن پہلے زینب اور ام کلثوم یہاں کی شہزادیاں ہوا کرتی تھیں۔ بس اسی کوفے میں آج زینب داخل ہو رہی ہیں۔ سید سجاد سے پوچھا کیا اسی طرح جائے گی پھوپھی؟ بیمار نے سر کو جھکا لیا۔ زینب نے کہا میرے لال مجھے جواب مل گیا۔ اس کے بعد فضہ کو بلایا، فضہ کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ فضہ جا شمر سے جا کر میرا پیغام دے دے، میری 3 شرطیں ہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط اگر شمر مان لے تو بہتر ہے۔ فضہ کو بلانے کے بعد کہا کہ جا کر شمر سے کہنا کہ ہمارے لیے ایک چادر کا انتظام کرا دے، اس لیے کہ کوفے میں تماشائیوں کا مجمع ہے اور ہم رسول کے گھرانے کی بیویاں ہیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر ہمیں ایسے راستے سے لے جایا جائے کہ جہاں پر تماشائیوں کا مجمع کم ہو۔ اگر ایسا بھی نہ ہو سکے، یہ بھی ممکن نہ ہو، تو پھر ایسا کرے کہ ہماری سواریوں کے برابر میں ہمارے شہیدوں کے سر کر دیے جائیں تاکہ نامحرموں کی نظر ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سروں پر پڑے، ہمارے کھلے ہوئے سروں پر نہ پڑے۔ بھئی یہ پیغام لے کر فضہ گئیں، شمر کے قریب پہنچی۔ جیسے ہی شمر کے سامنے پہنچی، راوی یہ بیان کرتا ہے کہ شمر نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا، فضہ گھوم کر اس طرف آئی، شمر نے پھر اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ایک مرتبہ حبش کی شہزادی کو جلال آ گیا اور کہا کہ شمر اگر میری شہزادی کا پیغام نہ دینا ہوتا تو فضہ تجھ جیسے فاسق و فاجر سے کبھی کلام نہ کرتی، میں تو اپنی شہزادی کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ شمر نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ فضہ نے تینوں شرطیں سامنے رکھی۔ ایک مرتبہ شمر نے فضہ کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا فضہ زینب سے جا کر کہنا اب وہ کوفے کی شہزادی نہیں ہے، ہماری اسیر ہے، ہم جس طرح چاہیں گے زینب کو اسی طرح بازار میں جانا ہوگا۔ بس فضہ نے جواب سنا، سر کو جھکائے ہوئے چلی، شہزادی کے سامنے پہنچی۔ زینب نے پوچھا فضہ کیا جواب لائی ہے؟ فضہ سے الفاظ نہ بن سکے، سر کو جھکا لیا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا فضہ مجھے جواب مل گیا۔ یہ شمر اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ میں علی کی بیٹی ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، میں عباس جیسے بہادر بھائی کی بہن ہوں، یہ مجھے مجبور سمجھتا ہے۔ بیویوں میرے قریب آؤ، بچوں میرے قریب آؤ، میں بد دعا کرتی ہوں
तुम सब आमीन कहना। बीबियां करीब आ गईं, बच्चे करीब आ गए, हल्का बांधकर खड़े हो गए। शहजादी हल्के के दरमियान आई, हल्के के बीचों बीच आई, बद्दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया। अब जो हाथों को ऊपर उठाया, चेहरा ऊपर उठा, नजरें उठी, नजर माजाए के चेहरे पर पड़ी। क्या देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। हुसैन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ज़ैनब का दिल भराया, हाथों को नीचे किया, कहा भैया भैया बाद शहादत आपको किसने अजियत दी, आपको किसने तकलीफ पहुंचाई कि आपके चेहरे का रंग जर्द हो गया, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक मर्तबा जैसे ही बहन के ये जुमले सुने, हुसैन की आंखों से आंसू जारी हुए। हल्के बुरीदा से आवाज आई, ज़ैनब मेरी मेहनत रायगा न जाए। ज़ैनब जैसे ये तुम्हें ले जाना चाहते हैं, इसी तरह कूफे के बाजारों में जाओ, इसलिए कि नाना के दीन को बचाने के लिए यह जरूरी है कि मेरा पैगाम आम हो। कूफे में इसी तरह बरहना सर जाओ। ज़ैनब उम्मत के लिए बद्दुआ न करना, तुम अली और फातिमा की बेटी हो, तुम्हारी रगों में अली का खून है, तुमने फातिमा का दूध पिया है। उम्मत रसूल के लिए बद्दुआ न करना। अला लानतुल्लाह वला कौमुज़ ज़ालिमीन वसियालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबी यनक़लिबून। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। मेरे मालिक इस दुनिया में जितने भी लोग बेरोज़गार हैं उन सबको रोज़गार अता कर दे। जो लोग मक़रूज़ हैं जनाब मुस्लिम की कूफे में मक़रूज़ियत के सदक़े में उन सब के कर्ज़ों को अदा करा दे। मेरे मालिक इस दुनिया में जितने भी लोग बे औलाद हैं जनाब उम्मे कुलसूम की महरूमी औलाद के सदक़े में उन सबको औलाद अता कर दे। मेरे मालिक बीमार करबला के सदक़े में इस दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं उन सबको सेहत याब फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता है बीमार करबला की बीमारी का, तुझे वास्ता है जनाब फ़ातिमा सुग़रा की बीमारी का। दुनिया में फैली हुई इस कोरोना नाम की वबा को जल्द अज जल्द नेस्त नाबूद फरमा। मेरे मालिक मनाजाए इकराम का साया हमारे सरों पर कायम रख और हमें उनका सच्चा पैरोकार बनने की तौफीक अता कर दे। मेरे मालिक तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, अब ज़्यादा इम्तिहान न ले। मुंतक़िम खून हुसैन हमारे इमाम ज़माना को इस दुनिया में भेज दे और हमारे अमालों को इस काबिल बना दे कि हम उनके अंसार व अवान में शुमार हो सकें। आमीन।